السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو لگتا ہے جیسے 2050 میں جی رہا ہو۔ ایک ایسا ملک جس کا نام سنتے ہی ذہن میں آتی ہے کوالٹی، ڈسپلین اور انوویشن۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے جاپان کی۔ آج ہم نہ صرف ماڈرن جاپان کی بات کریں گے بلکہ اس کی ہسٹری، کلچر، کریزی انوینشن اور کچھ ایسی مسٹیریس باتیں بھی شیئر کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جاپان کا آفیشیل نام ہے اسٹیٹ آف جاپان، جس کا مطلب ہوتا ہے سورج نکلنے کی جگہ، اور واقعی جاپان ہر معنی میں روشنی کی مثال ہے۔ اس ملک کی پاپولیشن لگ بھگ 12 کروڑ 40 لاکھ ہے اور یہ 4 بڑے جزیروں پر بسا ہے۔ اس ملک کی کیپٹل سٹی ٹوکیو ہے۔ جاپان کا موجودہ وزیر اعظم شگیرو ایشیبا ہے، جو 1 اکتوبر 2024 سے جاپان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ جاپان کا جھنڈا جو ہینومارو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں سادہ سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیچ میں ایک ریڈ سرکل ہے۔ یہ ریڈ سرکل جو سورج کا سمبل ہے، جو جاپان کے لیے ایک اہم علامت مانا جاتا ہے کیونکہ جاپان کو اگتے ہوئے سورج کا ملک کہا جاتا ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی، سچائی اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دونوں رنگ جاپان کی قدیم تعلیم اور اس کی قدرت سے گہری محبت کو دکھاتے ہیں، جو ملک کی پہچان اور عزت کا حصہ ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹ بتاؤں گی جو آپ کا دماغ ہلا دیں گے۔ جاپان میں 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ وجہ ان کا ہیلدی لائف اسٹائل۔ یہاں کا شہر ٹوکیو اتنا انرجیٹک ہے کہ لوگ صبح 4 بجے جم جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہر جگہ آپ کو وینڈنگ مشینز ملے گی جن کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کافی، پیزا، امبریلا، جولری، آئس کریم اور حتیٰ کہ گرم سوپ تک وینڈنگ مشین سے ملتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں جاپان کسی اور پلینٹ کا لگتا ہے۔ باتھ روم تک ہائی ٹیکنالوجی سے بنے ہیں۔ ہیٹڈ سیٹ، آٹومیٹک فلش اور میوزک سسٹم، جیسے ٹوائلٹ نہیں ایک اسپیس شپ ہو۔ دنیا کی پہلی بلٹ ٹرین جاپان نے بنائی تھی جو 1964 میں لانچ ہوئی۔ آج بھی یہ ٹرین 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اڑتی ہے، اور اگر ایک ٹرین صرف 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو پورا اسٹاف اپولوجی لیٹر لکھتا ہے۔ ریسٹورانٹ میں روبوٹ آپ کو کھانا سرو کرتے ہیں۔ شاپنگ مال میں بھی AI روبوٹ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، جاپان کے اندر کچھ مسٹیریس چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں، جیسے اوکیگاہارا فوریسٹ، جسے لوگ سوسائڈ فوریسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ماؤنٹ فوجی کے نیچے یہ جنگل ہے جہاں کمپاس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میگنیٹائٹ راک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن لوکل لوگ مانتے ہیں کہ یہاں کچھ سپر نیچرل پاورز ہیں جو لوگوں کو کھینچ لیتی۔ ایک اور عجیب بات، جاپان میں ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے اوکونوشیما، جسے ریبٹ آئی لینڈ کہتے ہیں کیونکہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں کھلے خرگوش گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئی لینڈ پہلے ورلڈ وار کے ٹائم پر ایک کیمیکل ویپن فیکٹری تھی۔ جب وار ختم ہوئی تو لوگ چلے گئے، لیکن کچھ خرگوش چھوڑ گئے، اور آج یہ جگہ ایک کیوٹ ونڈر لینڈ بن چکی ہے۔ جاپان کی ہسٹری بھی اتنی ہی پاورفل ہے جتنی اس کی ٹیکنالوجی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہو گئے تھے، لیکن صرف 20 سال میں جاپان نے خود کو دنیا کی ٹاپ 3 اکنامیز میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جاپان میں یہ بات بہت مشہور ہے جو آپ کو وہاں کے بچے بچیوں سے سننے کو ملے گی، جس کا مطلب ہے 7 بار گرو اور 8ویں بار اٹھ جاؤ۔ کلچر کی بات کریں تو یہ ملک ایک ماسٹر پیس ہے۔ یہاں ڈوریمون کا پورا تھیم پارک ہے۔ جی ہاں، یہ کارٹون بھی جاپان کا گفٹ ہے دنیا کو۔ کاسپلے، اینیمی، سامورائی فیسٹیول، سکورا بلاسم، سب کچھ ایک فینٹیسی ورلڈ جیسا لگتا ہے۔ جاپان کے ہاٹ اسپرنگ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ صرف ریلیکس کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیچرل ہیلنگ منرل سے بھرے ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کے اپنی باڈی اور مائنڈ دونوں کو ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جاپان کے خاص کھانے کی، سوشی اور سشیمی، جو وہاں بہت فیمس ہیں۔ جاپان میں کٹ کیٹ کے 300 سے زیادہ فلیور ہیں۔ کٹ کیٹ کھانا بھی وہاں ایک ایڈونچر جیسا ہے۔ جاپان کی کریٹیوٹی کا تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں۔ اسکوائر واٹر میلن جو فریج میں پرفیکٹ فٹ ہو جائیں، ریمن سوپ کے اسپا جہاں لوگ سوپ میں نہاتے ہیں، اور انڈر واٹر ٹنل
जहाँ से ट्रेन समंदर के नीचे से गुजरती है। ये सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और जापान का कनेक्शन भी काफी पुराना है। जापान में लगभग 30,000 से 40,000 पाकिस्तानी रहते हैं, जो ज्यादातर टोक्यो और ओसाका में हैं। काफी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेस्टोरेंट और कार बिजनेस में हैं। पाकिस्तान में जितनी भी यूज जापानीज कार चलती हैं, वो मोस्टली यहीं से होती हैं। अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट भी है। अगर आपके पास मास्टर या पीएचडी है तो आप हाईली स्किल्ड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना प्लम्बर, शेफ, लैब टेक्नीशियन या होटल स्टाफ के रूप में भी आप वहां का वर्क वीजा ले सकते हैं। वीजा फीस सिर्फ 9 यूरो है और अपॉइंटमेंट भी 4 से 6 हफ्तों में मिल जाती है। जापान का लिटरेसी रेट 99% और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1% है। यहाँ काम को इबादत समझा जाता है। यहाँ काम करते हुए ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ऑफिस के टाइम पर बाहर जा सकते हैं, सिर्फ काम और वक्त की कदर। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी रसूमात और इंसानियत आज भी जिंदा है। जापान की पुरानी रसूमात एक गहरी और रूहानी तारीख का हिस्सा हैं, जो आज भी मुल्क के कल्चर में जिंदा हैं। मिसाल के तौर पर टी सेरेमनी एक ऐसी रस्म है जहां चाय बनाने और पीने का तरीका एक संजीदा और मेडिटेटिव आर्ट है, जो सुकून और डिसिप्लिन को दुरुस्त करता है। कदीम शिंटो रसूमात अभी तक जिंदा हैं, जहां लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत के लिए ओबुन फेस्टिवल में जाते हैं और शिंटो श्राइन में दुआ मांगते हैं। हानामी या चेरी ब्लॉसम देखने की रस्म बाहर के मौसम में लोगों को एक साथ लाती है, जहां वो फूलों के नीचे पिकनिक मनाते हैं। जापान के फैमिली कल्चर में यूनिटी, रिस्पेक्ट और ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बुजुर्गों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और साथ रहना या एक दूसरे की हेल्प करना बहुत कॉमन माना जाता है। जापानीज फैमिली अक्सर अपनी ओल्ड ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, जैसे फेस्टिवल में शरीक होना या घर में एक कोने में पूजा का सामान रखना। शादी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रस्म है जो ट्रेडिशनल जापानीज वेडिंग में होती है। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन 3 डिफरेंट साइज के छोटे कप से राइस वाइन पीते हैं। हर कप से 3 छोटे छोटे सिप लेते हैं। ये रस्म 3 टाइम की जाती है, जिसमें टोटल 9 सिप होते हैं, जिसकी वजह ये है कि 9 नंबर को जापान में लकी माना जाता है और ये रस्म दुल्हा और दुल्हन के दरमियान हमेशा इत्तेहाद और मोहब्बत से रहने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इस रस्म के बगैर जापान में शादी को नामुकम्मल समझा जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको जापान का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, वेंडिंग मशीन, बुलेट ट्रेन या सुसाइड फॉरेस्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।